الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے، درود و سلام و اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے مختلف پہلو کا تذکرہ کر رہا تھا، تو آج کہ اس سیشن میں، آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آپ کا جو پہلو تھا معاف کرنے کا، عفو سے کام لینے کا، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں متواضع اور عاجز انسان تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاف کرنے کی صفت بھی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متحمل مزاج اور بردبار انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ کے جو دشمن تھے آپ نے انہیں بھی معاف کیا، اور جو آپ کے قریبی تھے آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا، اور جو رؤساء قریش تھے آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا، اور جو مدینہ کے یہودی تھے آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے طعنے دیے، برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے اور محاذ کھڑے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، اور کسی سے آپ نے انتقام نہیں لیا۔ نہ آپ نے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام لیا، نہ آپ نے کسی پر ظلم کیا، نہ آپ نے کسی کو قتل کیا نہ کرایا، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کرتے رہے۔ مکہ والوں کو بھی معاف کرتے رہے، اور مدینہ والوں کو بھی معاف کرتے رہے، طائف والوں کو بھی معاف کرتے رہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جب نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر سب کو بلایا، سب کو جمع کیا، تو ابو لہب نے کہا الہٰذا جمعتنا، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں، کیا آپ نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی، سکوت اختیار فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رب کائنات نے اسے جواب دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اور اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ جب فوت ہوئے، تو ابو جہل نے آپ کو طعنہ دیا اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کٹا ہوا ہے،
یہ دم کٹا ہوا ہے، یہ مقطوع النسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل لعنت اللہ علی شرہ اسے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اسے جواب دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی کے ساتھ اسے جواب دیا۔ امیہ بن خلف جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کو تانے دینے لگا، آپ کو گالیاں بکنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ قرآن نازل ہوا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ یہ شخص ہلاک ہو جائے، یہ شخص تباہ ہو جائے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توہین آمیز، ہتک آمیز رویہ اس نے اختیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن شاہد ہے، ابو لہب کا بیٹا، اس نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس نے کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی خاموشی کے ساتھ جواب دیا۔ جن لوگوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے، قتل کے جو ہے وہ جان سے مارنے کے جو ہے وہ محاذ جو ہے وہ کھڑے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، کسی سے آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ حالانکہ ان لوگوں نے آپ کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا، مکہ چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رؤساء قریش کو، کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ آپ کی عظیم جو ہے وہ صفت تھی، یہ اخلاق کا آپ کا ایک پہلو ہے اور یہ عظیم ترین پہلو ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو سمامہ بن اسال، یہ سمامہ بن اسال یمامہ کا بادشاہ تھا، یمامہ کا حاکم تھا، اور کئی انسانوں کا یہ قاتل تھا یمامہ۔ اس نے ارادہ کیا کہ مدینہ میں جا کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے۔ اس ارادے سے وہ مدینہ کا اس نے رخ کیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ سمامہ کو باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف حالک یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کراتے ہیں تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں کہ سمامہ کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے؟ سمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے جاتے ہیں، سمامہ نے پھر وہی جواب دیا کہ اگر آپ قتل کراتے ہیں تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، اگر آپ احسان کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت سمامہ کو چنانچہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔
وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک باغیچہ ہے، وہاں پہنچتا ہے، غسل کرتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دین میں، دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اور آپ کے معاف کرنے کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے، اعلیٰ ترین مثال کہ 3 دن مسلسل صحابہ کرام کو اور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل وہ دھمکیاں دیتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ اسے معاف کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ثمامہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور ثمامہ کو صحابیت کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب کو معاف کیا۔ میرے بھائیوں، تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں اہل طائف کو دعوت دینے کے لیے، طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، آپ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ اکبر، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ایک فرشتہ جس کو اللہ نے پہاڑوں پر مسخر کیا ہے، وہ فرشتہ جبریل امین کے معیت میں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے، 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دیا جائے گا طائف والوں کو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی پشتوں سے یا ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی توحید کے ماننے والے ہوں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اور جو شرک اور بدعات سے پرہیز کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی انہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، غزوہ احد کے اندر غزوہ احد میں کفار مکہ کی یہ مکمل ان کا منصوبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے جو ہے وہ ختم کر دینا کا مکمل منصوبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ مکمل ایک واقعہ ہے غزوہ احد کا، مکمل تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں موجود ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام میں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ کفار نے سوچا کہ نبی علیہ السلام تنہا ہیں، ان پر حملہ کر دیا جائے، تو ایک مشرک کھڑا ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں گر جاتے ہیں، اس نے آپ کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید کر دیے، آپ کے ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے، اس نے پیشانی پہ وار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو جاتی ہے اور خون جو ہے وہ بہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مشرک کھڑا ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور خون جو ہے وہ بہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، فخر الرسل ہیں، سرور کائنات ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خون آلود ہیں، خون کے فوارے جو ہے وہ چھوٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام کے یہ تاریخی الفاظ ہیں،
ان الفاظ کو یاد کر لیجئے. آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نبی کی شان کو اور نبی کے احترام کو جانتے نہیں ہیں، نبی کی عزت کو اور نبی کی عظمت سے یہ واقف نہیں ہے، نبی کے احترام سے یہ واقف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، یعنی انہیں معاف کر دیا. یہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ. عزیزان گرامی، جو فتح مکہ نہیں تھی، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ کسی علاقے کو فتح نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ فتح مکہ عام معافی کا اعلان تھا. سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اذهبوا انتم الطلقاء، اے لوگوں جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے بعد تم آزاد ہو. آج کے بعد جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے. آج کے بعد جو شخص حکیم بن حزام کے گھر چلا جائے اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. جو شخص حرم مکہ میں چلا جائے اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. آج کے بعد جس نے اپنے جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیے ہیں میں اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. اللہ اکبر. ہندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی، اور ہندہ یہ وہ خاتون تھی جس نے آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا، یعنی شکل بگاڑی اور کلیجہ نکال کر اسے چبانا شروع کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہندہ میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں. اس کو بھی معاف کر دیا. اور وحشی جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ زخمی کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیے، انہیں شہید کیا. اور یہ جو وحشی تھا یہ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے بعد یہ طائف چلا گیا، طائف کے بعد یہ مدینہ میں آ گیا، اور اس نے بلند آواز سے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ توحید کو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وحشی ہو. یا رسول اللہ میں وحشی ہوں. آپ نے فرمایا وحشی تم میرے قریب بیٹھو. وحشی جو آپ کے چچا کا قاتل تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بٹھا دیا، اپنے ساتھ بٹھا دیا اور فرمایا کہ اے وحشی میں آج کے بعد تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ مجھے چچا میرے جو ہے وہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت مجھے یاد آ جاتی ہے، اور آپ نے جو ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا تھا وہ سارا منظر میرے سامنے ہے. لہذا وحشی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن آج کے بعد جو ہے تم میرے سامنے نہ آیا کرو. میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا. جنہوں نے آپ کے خلاف قتل کے منصوبے جو ہے وہ بنائے تھے ان کو معاف کر دیا. جنہوں نے تانے دیے ان کو معاف کر دیا. جنہوں نے برا بھلا کہا ان کو معاف کر دیا. سب کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اور قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے معاف کر دیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم جو ہے وہ نجد کی طرف ہم صحابہ کرام کی جماعت جو ہے وہ نکلتے ہیں. ایک سایہ دار درخت کے نیچے ہم جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے وہاں جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام وہاں ارد گرد جو ہے وہ پھیل گئے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ کیا تشریف فرما تھے. آپ کے پاس
ایک بدو اور دیہاتی شخص پہنچا, اس نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو پکڑ لیا اور اس نے کہا میں یمنعک منی, یا رسول اللہ آپ کو میرے سے اب کون بچائے گا. صحابہ کرام وہاں نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یمنعنی, اللہ مجھے بچائے گا. اس نے پھر جو ہے وہ دوسری مرتبہ کہا میں یمنعک منی, آپ کو میرے سے کون بچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر کہا اللہ یمنعنی, میرا رب مجھے بچائے گا, آپ سے, آپ کی تلوار سے میرا رب مجھے بچائے گا. اس نے تلوار کو نیام کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھ جاتا ہے اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے میرے قتل کا جو ہے منصوبہ بنایا تھا, جس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی اور اس نے میرے سامنے تلوار کو جو ہے وہ تان دیا, تلوار کو اس نے میرے سامنے کیا, لیکن یہ شخص بیٹھا ہے, اس کو میں نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے, آپ موجود ہیں, صحابہ کرام وہاں موجود ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں بھی وہاں موجود ہوں اور جس نے قتل کا منصوبہ بنایا وہ آپ کے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو ہے معاف کر دیا ہے, میں تیرے سے انتقام نہیں لوں گا. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی, معاف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے. آپ ہمیشہ جو ہے وہ انسانوں کو معاف کرتے رہے. مدینہ کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے, اللہ اکبر, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب وہ آپ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کیا کہا السلام علیکہ, السلام علیکہ. سام کا معنی ہوتا ہے موت, سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی, سام کا معنی ہوتا ہے موت. اس نے کہا السلام علیکہ کہ آپ پر موت آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان الفاظ کو سنا تو آپ نے فرمایا وعلیکم, آپ نے فرمایا وعلیکم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا علیکم السلام واللعنت, کہ تمہارے اوپر موت ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو, موت بھی ہو اللہ کی لعنت بھی ہو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, انہوں نے آپ کو السلام علیکہ کہا لیکن آپ نے وعلیکم کہا, آپ نے وعلیکم السلام ولعنت اللہ کیوں نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا آپ نے میرے الفاظ پہ غور نہیں کیا, انہوں نے السلام علیکہ کہا, جو انہوں نے کہا میں نے وعلیکم کہہ دیا کہ جو تم چاہتے ہو جو تم نے کہا وہی تمہارے اوپر ہو, میں نے وعلیکم کہا. اے عائشہ کیا جو ہے وہ ان اللہ یحب الرفق, کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی کرنے والے انسانوں سے محبت کرتا ہے. میں نے انہیں السلام علیکم ولعنت اللہ نہیں کہا بلکہ میں نے انہیں علیکم کہہ دیا. تو لہٰذا اس موقع پر بھی یعنی یہ یہودیوں کا وفد تھا, یہودیوں کی جماعت کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاملہ سے کام لیا, معاف کرنے سے کام لیا. یعنی یہودیوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. یہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے, آپ کی یہ سیرت طیبہ ہے. اب میں خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کو معاف کر رہے ہیں, کہیں پر ابو جہل کو معاف کر رہے ہیں, کہیں پر امیہ بن خلف کو معاف کر رہے ہیں, کہیں پر ابی بن سلول کو معاف کر رہے ہیں, کہیں پر وحشی بن حرب کو معاف کر رہے ہیں, کہیں پر ہندہ کو معاف کر رہے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ طائف والوں کو معاف کر رہے ہیں, اور کہیں پر احد والوں کو معاف کر رہے ہیں,
کہیں پر قریشیوں کو معاف کر رہے ہیں، کہیں پر جانی دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، کہیں پر یہودیوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ تھی۔ اللہ اکبر، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے بھائیوں، ایک اہم ترین واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اہم ترین واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر حرم میں یعنی بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے اونٹ کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتا ہے، آپ کی پشت مبارک کے اوپر رکھ دیتا ہے، اور تمام رؤساء قریش، بڑے بڑے مجرم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس بات کا پتہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تشریف لاتی ہیں اور اوجری کو، اونٹ کی اوجری کو وہاں نبی کی جو ہے وہ پیٹھ سے، پشت سے ہٹاتی ہیں، اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیں کس قدر انہوں نے ظلم کیے، آپ کے راستے کے اوپر جو ہے وہ کانٹے بچھا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محاذ جو ہے وہ کھڑا، ہمیشہ محاذ جو ہے وہ کھڑا کیا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے معاف کر دیا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت تھی، معافی۔ اور ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے، ہمیشہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ تبسم، عربی میں تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو۔ ضحک جو ہنسنا ہے وہ تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن ضحک سے پہلے تبسم ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا، کبھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا، بلکہ رحم سے کام لیا، نرمی سے کام لیا، محبت سے کام لیا، شفقت سے کام لیا، معاف کرنے سے کام لیا، سخاوت سے کام لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاض تھے، یعنی بہت بڑے سخی انسان تھے، سخاوت سے کام لیتے، یعنی یہ جو ہے وہ اپنوں کو بھی آپ نے نوازا، جو دشمن تھے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی نوازا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے اوپر ایک چادر جس کے کنارے بہت موٹے کناروں والی وہ آپ کے کندھے پر جو ہے موجود تھی۔ ایک بدو اور دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اس چادر کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈال دیا اور گھمانا شروع کر دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم گردن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس چادر کے نشانات کو ہم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اور اس نے پھر جو ہے وہ کیا چھوڑا اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگنے لگا کہ مجھے مال عطا کیجئے، جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے مال عطا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اسے جو ہے وہ مال دینے کا حکم دے دیا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی سیرت کے اوپر، آپ کی عظیم صفات کے اوپر، آپ کے عظیم کردار کے اوپر قربان جائیے کہ اس بدو اور دیہاتی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور پھر مال بھی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جواب دے رہے ہیں اور مال دینے کا صحابہ کرام کو حکم بھی دے رہے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی کے اوپر بہت زیادہ قرضہ موجود ہے۔ حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کے مرحوم کے، میرے والد شہید کے جو قرض خواہ ہیں ان سے آپ کہیے کہ وہ جتنا میرے پاس ہے وہ اسے قبول کر لیں اور باقی قرضہ میرے باپ کے اوپر جو ہے معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ کے قرض خواہوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم جو ہے معاف کر دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جابر بن عبداللہ کا باغیچہ ہے مدینہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح کے وقت مجھے اپنے باغیچے میں لے جانا۔ چنانچہ صبح کے وقت حضرت جابر بن عبداللہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغیچے میں لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باغیچہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں اس باغ کا آپ نے چکر جو ہے وہ کاٹا اور دعا مانگی اور برکت کی دعا کی، اور اتنا جو ہے وہ پھل ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی کے اوپر جتنا بھی قرض تھا وہ سارا قرض بھی اتر گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ پھل وہ اس باغ کا ابھی بھی کیا تھا، موجود تھا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو میں بیان کر رہا تھا اخلاق کے حوالے سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ متواضع اور عاجز انسان تھے، آپ نے کبھی تکبر سے کام نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رحم دل تھے، آپ مہربان تھے اور مشفق انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاف کرنے جیسی عظیم صفت بھی آپ کے اندر موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسے سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی کردار جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔